پاک اور مطہر ہستی کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور بس یہی عرض کریں گے کہ آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، بس آپ ہماری ماں ہیں. اور یقیناً ناظرین دنیا سر جھکا کر انہیں ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. بات یہ ناظرین کہ ماں تو کبھی بھی عام نہیں ہوتی، ماں تو کبھی بھی عام نہیں ہوتی، ماں تو ہمیشہ سے خاص ہوتی ہے. مگر عام ماؤں کی یہ شان کہ جن کے قدموں سے جنت لپٹی رہے اور جن کے قدموں سے مس شدہ ذروں کے صدقے جنت ملتی رہے اور جن کے قدموں کا دھون اولادوں کو گناہوں سے پاک کرتا رہے، کجا اس کے کہ وہ ہستیاں جو جنتوں کی جنت ہوں، جن کے قدموں تلے ماؤں جیسی جنت کی جنت ہو، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس سے سجی ہوئی ہوں اور محبوب رب العالمین کی زینت ہوں، جو انتخاب الہی اور انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت بھی نصیب ہوا ہو اور جن کے سر اقدس پر وازواجہ امہاتہم کا تاج سجا ہو. امت کی ماؤں کی اسی مقدس پاک اور مطہر جھرمٹ میں ہماری ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہے. حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کی حرم نبوی میں ایک خاص قدر و منزلت تھی ناظرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان کا خیال رکھا کرتے تھے. چونکہ آپ سلام اللہ علیہا خیبر کی فتح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجیت میں تشریف لائیں اور اپنے نسب پاک میں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی عظیم نسبتیں سمیٹے ہوئی تھیں. لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حسین انداز میں آپ سلام اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر اور قدر و منزلت بیان فرماتے کہ وہ سن کر انتہائی خوش ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح امت کی ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا ادب، بے انتہا اکرام اور بے انتہا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اکرام فرمایا کرتی تھی اور بہت زیادہ عزت و توقیر کیا کرتی تھی. ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ انتہائی سلیم طبیعت کی مالکہ، ظاہر و باطن کے اعتبار سے بالکل پاک صاف تھیں. وہ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدقے دل سے محبت کرتی تھیں اور صداقت اور وفاداری ان کے مقدس وجود میں ایسی بسی ہوئی تھی کہ بعض دل آویز مواقف میں تو ان کی حیثیت بالکل ہی منفرد انتہائی دیگر نظر آتی تھی. اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر ان کی صداقت کی گواہی دیتے تھے. ناظرین کرام، یعنی کائنات کے سب سے بڑے صادق جن کے صدقے صداقت کو صداقت ملی، اگر وہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی صداقت کی گواہی قسم اٹھا کر دیں تو ان کی صداقت کا کیا ہی عالم ہوگا. کھانا نہایت عمدہ پکایا کرتی، انتہائی عمدہ کھانا پکایا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو فتن بھیجا کرتی تھیں. انتہائی درجے کی سخی تھی، انتہائی درجے، اور ظاہر ناظرین سخاوت تو اس گھرانے کی ہے. حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت، انتہا درجے کی محبت تھی. چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے آپ نے فرمایا کہ کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی. ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور اسرار و رموز کو انتہائی درجے پہ سمجھتی تھیں، اچھی طرح سے سمجھتی تھیں. قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہا کرتی تھیں. یوں کہیے کہ قرآن کریم کے زیر سایہ زندگی کو بسر کیا کرتی تھی اور اس کے آفاق میں گم رہتی تھیں. دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھیں. چند حدیثیں بھی آپ سلام اللہ علیہ سے مروی ہیں. ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ زندگی بھر نماز، روزے، عبادات، صدقات، خیرات اور علم و عرفان میں مصروف رہیں. ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتی تھیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام محاصرہ میں، یعنی مشکل ترین اوقات میں، جو کردار ایک ماں کا ہونا چاہیے تھا، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ نے اس سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا. آج ہم تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں، ظاہر ناظرین یہ تو امت کی مائیں، ماؤں کی مائیں ہیں. تو آئیے مل کے ذرا، آپ وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے مائیں، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، جتنے بچے ہیں، سب ہمارے ساتھ رہیں. ذکر کرنے والے تو رفعت حاصل کریں گے انشاءاللہ، سننے والے بھی ضرور کریں گے. تو مل کے ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں. تین ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ سے آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. سب سے پہلے بنیادی طور پہ ظاہر ہے
جب ماؤں کی ماں کا تذکرہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. ازواج مطہرات کی شان سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دوسرا جو سرکار علیہ السلام کی محبت کے پیمانے آپ کے ساتھ ذرا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. جنید بھائی، یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں علی الصبح اپنی صبح کو پر نور صبح بنانے کی یہ سعادت نصیب کرتے ہیں، اور ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ہی لے لینا انسان کے لیے باعث برکت ہے. سبحان اللہ. ازواج مطہرات امہات المومنین، یعنی اس دنیا میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن کو ظاہراً اور باطناً سب سے زیادہ قربت نصیب ہوئی ہے، ان ذوات مقدسہ کا نام امہات المومنین اور ازواج مطہرات. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. ایک قربت کی بات کی، سبحان اللہ. تو اس قربت کے مان بعد کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. یہ وہ قربت ہے جو عام اہل ایمان کو نصیب ہے. فرمایا ایک قربت وہ بھی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو نصیب ہے، اور اس سبب سے اللہ نے انہیں سب مومنوں کی مائیں بنا دی. سبحان اللہ. کیا ہی اس قربت کے سبب سے تمام مومنوں کی مائیں بنا دی. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہم تو ان کو جتنی سلامی پیش کریں اتنی کم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں اللہ جل مجدہ نے ان نفوس قدسیہ یعنی ازواج مطہرات کو اجر دینے کی بات 3 بار کی ہے. ایک بار کہا رب ذوالجلال ان کو جتنا عام عورتوں کو اجر دے گا ان سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اجر اس میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 2 گنا کر کے ان کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. پھر ان کو ملنے والے اجر کو قرآن نے اجرن کریما کہا. پھر ان کو ملنے والے اجر کو قرآن نے اجرن عظیما کہا. سبحان اللہ. پھر ان نفوس قدسیہ کے گھروں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا یتلا فی بیوتکن. اللہ. نزول قرآن اور تلاوت آیات قرآن ان کے گھروں میں ہوتا. اللہ. اور پھر قرآن نے یہاں پر ان کی عظمتوں پہ مہر تصدیق ثبت کر دی یہ کہہ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہیں اس عدیم المثال ہستی سے نسبت ہو گئی ہے کہ جس سے نسبت رکھنے والی شے جیسی شے بھی کائنات. اللہ اکبر. اب اس میں ایک اور بات ذرا سے ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں یہ ورڈ ڈسکریمنیشن کا بھی یوز نہیں کرنا چاہ رہا. قدرت کی طرف سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے معاذ اللہ اس سلسلے میں. تمام ازواج مطہرات ہمارے لیے جو ہے مقدس ہیں، یکساں محترم ہیں. یکساں محترم. بالکل. قرآن مجید نے ان کو سب کو اکٹھا وازواجہم امہاتہم کا منصب عطا کیا ہے. سبحان اللہ. وہ ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے یکساں محترم. واہ واہ کیا اچھی بات. یہاں پر ہم جس ہستی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کا پیار تب سے ہے جب یہ ابھی بہت ہی اوائل عمری میں تھی، چونکہ مدینہ طیبہ کی ہی ان کی پیدائش ہے. اچھا. یہیں پہ پلی بڑی جوان ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں بھی دیکھا، سارے معاملات کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا. بنو نذیر سے ان کا تعلق ہے. بنو نذیر سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد جو ہیں وہ بنو نذیر کے سردار تھے، تو اس سے چونکہ تعلق ہے تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. 3 خواب میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کو کسی سے محبت اور پیار ہوتا ہے تو پھر خواب بھی اسی کے آتے ہیں. واہ. کہتی ہیں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور ساتھ میں میں ہوں، اور ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے اپنے نورانی پروں سے ہم دونوں کو ڈھانپ لیا ہے. اللہ اکبر. کہتے دوسری بار میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹھی ہوں اور آسمان پہ چمکنے والا چاند اچانک آسمان سے نیچے اترا ہے اور آ کے میری گود میں وہ سما گیا ہے. اللہ. تیسرا خواب میں نے دیکھا کہ آسمان پہ چمکنے والا سورج اچانک نیچے اترا ہے اور میرے سینے سے آ کے لگ گیا. اللہ اکبر. میرے سینے سے آ کے لگ گیا. اللہ اکبر. اب یہودی اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، تینوں خوابوں کے دیکھنے پر
قوم نے آپ کو سرزنش کی جب پہلا خواب بتایا کہ فرشتے نے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا ہے، دوسرا خواب والد کو سنایا، انہوں نے آگے سے تھپڑ رسیو، ہاں یہ ہوا، اور اس کے نشان باقی رہے، اور اس کے نشان باقی رہے، اللہ اکبر۔ اور تیسرا خواب شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ تمہارے دل میں ملیکۃ العرب بننے کی خواہش موجود ہے، یعنی وہاں طنز بھی تھا اور دھمکی بھی تھی کہ ایسا سوچنا بھی نہیں، دھمکی بھی تھی، اور آگے اس نے جو سزا دی ہے اس کا نشان موجود رہا۔ جی جی جی۔ اچھا، یہ خواب دیکھنے کے بعد جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد آپ ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا صفیہ هل لک فی رغبۃ، کیا تمہارے دل میں میرا پیار موجود ہے؟ اللہ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اتمنی ذالک فی الشرک، میں جب دور شرک میں تھی تب آپ سے پیار کرتی تھی، اب تو میرے سینے میں اسلام کا نور آ گیا ہے، سبحان اللہ، اسلام آ گیا ہے میرے سینے میں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت ابتدائی گفتگو ہے۔ اچھا، تعارف بھی بڑا کمال ہے اس اعتبار سے کہ مطلب وہ نسب پاک جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھر قبول اسلام کا اور حرم پاک میں آنے کا واقعہ آپ کا وہ بھی انتہائی لطیف ہے، ذرا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں بات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو یقیناً مائیں وہ مائیں ہیں جو عام ماؤں جیسی نہیں ہیں، بلکہ اپنی ہر جن کے ساتھ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے کی نسبت ہے، اس کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت، یقیناً یقیناً دنیا کی ساری مائیں مل کے بھی جو ہے سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتی۔ بے شک۔ حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے حوالے سے جو بڑی خوبصورت گفتگو جاری و ساری تھی، اسی کو تسلسل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور پیار ہوئی کس لمحے؟ اچھا، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم اتنی محبت دیتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر ہم بہن بھائی اکٹھے آتے نا تو ابا جی میری طرف زیادہ توجہ کرتے، باقیوں کی طرف نہیں۔ اچھا، مجھے سینے سے لگاتے اور بہت پیار کرتے تھے، اور میرے لیے کبھی پیار نہ کرنا حیرت کا باعث ہوتا تھا۔ اچھا، کہ پیار ملتا اتنا تھا، کبھی نہ ملا تو وہ حیرت ہے۔ ہاں، اس کا پھر چچا تھا ایک ابو یاسر، وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا مجھ سے۔ ایک دفعہ میں موجود تھی تو میرے والد اور اس کے ساتھ ان کے بھائی، یہ دونوں آئے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میرا چچا کہنے لگے ہوا کیا یہ وہی ہیں؟ کیا وہ وہی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اچھا، تو والد کہہ رہا ہاں ہے تو وہی۔ انہوں نے کہا تو پھر اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے جو کچھ پڑھا سمجھا ہیں تو یہ آخری نبی، لیکن میں زندگی کے آخری لمحے تک کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں۔ اللہ، آپ کہتی مجھے حیرت یہ، میں دوڑ کے گئی، پہلے جو مجھے قدم قدم پہ محبتیں دیتے تھے آج میری طرف توجہ ہی نہیں کی، تو میں نے کہا یہ کون ہیں جو میرے سے بھی زیادہ ان کے لیے قابل توجہ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا لمحہ تھا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہوئی، اور ساتھ میں میرے والد کا جملہ مجھے مزید اس محبت میں مبتلا کر گیا کہ وہ کہنے لگے ہیں تو یہ وہی آخری نبی۔ ارے ہم تورات اور زبور اپنے گھر میں رکھ کے پڑھنے والے اور ان کتابوں میں حضور کے اوصاف جاننے والے اور لوگوں کو بتانے والے، اور آج جب آگے تو ہم ہی سب سے پہلے منکر بن رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ابھی مقام قبا میں تھے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں آئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سیدہ صفیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی محبت ہو چکی، سبحان اللہ، اور یہ وہ محبت ہے جو بن دیکھے ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ جملہ ہے بن دیکھے، ابھی سے سنا ہے، سن کر، ابھی سے سنا ہے، سن کے محبت ہو گئی۔ تو آج تک ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی سنتی رہیں گی، تو اس محبت میں مبتلا ہونا یہ ماں جی کی سنت بھی بن۔ کیا بات، کیا خوبصورت بات۔ تو اسی طرح آگے کہتے ہیں جب پہنچے خیبر کے اندر معاملات ہوئے تو صبر و تحمل آپ کا بے مثال، اور یہ قرآن پاک کا وصف ہے جو بیان کیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ مع الصابرین۔ تو جب یہ اپنے والد، اپنے شوہر، اپنے بھائی کی لاشوں کے پاس سے گزری ہیں تو اس وقت صبر و متانت کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، تو صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین کا جملہ آتا ہے، تو انہوں نے صبر کیا اگرچہ وہ کفر پر تھے، ٹھیک ہے، تو جو اس کفر پر صبر کرے تو اس کے لیے اجر ہے، تو جو اسلام پہ صبر کرے گا اس پہ اللہ کتنی سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی چچا کی بیٹی بہن ساتھ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ کر اللہ نے، اچھا ان کی چچا کی بیٹی بہن ساتھ تھی نا جو بیان کر رہی تھی، اور انہوں نے بڑے حلم سے اور تدبر سے جو ہے خاموشی، اور سرکار کو زیادہ بڑی پسند آئی تھی۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا اس محبت کے اندر، اور بھی محبت آگے بڑھتی ہے۔ جب شب زفاف ہوئی تو اس وقت یہ پہلے موقع بننے لگا خیبر سے 6 میل کے فاصلے پر، تو حضرت صفیہ کہنے لگی یہاں ہم نے پڑاؤ نہیں ڈالنا، آگے چلیں آگے چلیں، اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 میل کے فاصلے پر مقام صحبہ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، تو جب اکٹھے بیٹھے تو آپ نے فرمایا وہاں تم نے کیوں نہیں قافلہ رکنے دیا؟ یہاں ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ازواج، اپنی جو گھروں والے کئی ہوتے ہیں،
اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھ کے اپنی ازواج کو سختی کرنے والے کہ اگر کوئی بات ہو گھر والوں کی تو اس کو ویلیو بھی دینی چاہیے اور اچھی ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے. بڑا کمال وہ موقع تھا. جی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی حضور ادھر پاس ایک محلہ تھا, آبادی تھی جو یہودیوں کی تھی اور ان کا ابھی زخم تازہ تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ رات کو تکلیف نہ پہنچائیں, اسی لیے میں نے آگے کہا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار. اور یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول, جب یہ زفاف کا ٹائم آیا تو آپ اسلحہ لے کر خیمے کے باہر پھر رہے ہیں. صبح کا ٹائم ہوا, حضور باہر نکلے تو دیکھا ابو ایوب انصاری آپ یہاں اس طرح. انہوں نے کہا حضور میں تو ساری رات یہاں پر خادم بن کے پہرا دیتا رہا ہوں. پر میں کیوں؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے یہ گمان کیا کہ یہ یہودیت کی طرف سے اسلام میں آئی ہیں, میں بھی ان کے دل کے اندر ابھی وہ محبت نہ ہو, خدا نہ خاصہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں, تو اسی ڈر کی وجہ سے میں ساری رات آپ کے گھر کے گرد پہرا دیتا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ جس طرح ابو ایوب انصاری نے میری حفاظت کی ہے اسی طرح تو ابو ایوب انصاری کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ذرا سا یہ ذرا بتائیے, ایک تو یہ کہ آپ ظاہر ہے جو آپ کا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی رئیسوں کا گھرانہ تھا, باپ سے بھی جو کیونکہ یہاں بنو نزیر اور یہاں پر جو ہے اپنا قریظہ ماں کی طرف سے تو رئیس تھی, مطلب پیسے والے ویسے ہی تھے ایک, اور انفلوئنشل یوں کہیے کہ انفلوئنشل لوگ تھے, حی بن اکتب وغیرہ دیگر لوگ. اچھا اسی وجہ سے بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر سخاوت ایک تھی, ہے نا, اور پھر یہ کہ آپ جبلت کے اعتبار سے اخلاق کریمانہ جو آپ کے تھے کہ آپ عطا کرنا سب کچھ, ذرا وہ بتائیے کہ کیا کیا خصائص ہیں آپ کے. بہت شکریہ. امہات المومنین کے درمیان کوئی رشک اور حسد کی کیفیت نہیں تھی, یہ آپ کا سب سے بڑا اخلاق تھا. الحمدللہ, بہت اچھی بات. اور اگر کوئی مسابقت تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھی. ہاں کیا اچھی بات. اس کی ایک مثال حدیث پاک میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس عائشہ اور حفصہ آئی تھیں اور انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ ہم دونوں صفیہ سے بہتر ہیں. اب دیکھیں انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا اس کے جواب میں حضرت صفیہ نے ان کو جواب نہیں دیا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو خیال آیا آپ کے دل میں وہ پیش کیا. اچھا یہ بھی امت کے لیے سمجھانے کے لیے, میرا سارا تعلیم کے لیے, یہ یقیناً امت کی تعلیم کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ میرے شوہر نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے والد حضرت ہارون ہیں, کیونکہ آپ ان کے خاندان میں سے تھے, نسلی تعلق حضرت ہارون سے تھا, اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ان کا اخلاق تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپس کے جو امہات المومنین کے تعلقات تھے وہ باہم شیر و شکر ہونے کے تعلقات تھے, بے شک, اور اس میں کسی قسم کے رشک اور حسد کی کوئی کیفیت نہیں تھی, گنجائش نہیں تھی, اور یہ سارا حضور کے اخلاق کریمانہ کا پرتو تھا. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح سخاوت کا ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ چونکہ مدینہ طیبہ میں بھی پیدا ہوئیں, وہیں پرورش پائی, تو انصار عورتیں آپ کے حسن و جمال سے واقف تھیں, شورا سنا ہوا تھا. لیکن جب آپ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہو کر امہات المومنین میں شامل ہو کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں, سبحان اللہ, تو انصار عورتیں آپ کی زیارت کے لیے, حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے اور ایک نئی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں. بلکہ ازواج مطہرات بھی تشریف لائیں. ازواج مطہرات بھی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقاب اوڑھ کے ان میں شامل ہو کے تشریف لے آئیں. سبحان. تو آپ کا اخلاق یہ تھا کہ جتنی عورتیں آئیں آپ نے سب کو تحائف دیے, اللہ اکبر, کچھ نہ کچھ ہدیہ, کچھ نہ کچھ تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور حضرت خاتون جنت کے بارے میں جب پتہ چلا کہ یہ حضور کی بیٹی ہیں تو کانوں کی بالیاں اور اپنے زیورات اتار کر ان کو پیش کر. اچھا روایتوں میں آتا ہے بڑی قیمتی ترین بالیاں اور قیمتی ترین زیورات تھے جو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی. جی ایسے ہی. اور اس سے دیکھیں ایک اور چیز جو خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا آپ نظر فرمائیں, اور یہ بڑا خوبصورت ایک مطلب سمجھ لیجیے کہ موقع اس پہ کلام ہونا چاہیے کہ ان کو معلوم تھا کہ سرکار کے جگر گوشہ کون ہے, سرکار کن سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو سب سے پہلے انہی سے پیار کا اظہار کیا. اور وہ زیورات بھی عام تو نہیں تھے نا, وہ ایک بہت بڑے یہود کے سردار کی بیٹی تھی. اللہ اللہ. تو یہود میں دو بڑے عالم تھے تورات کے, ایک حیی بن اخطب جو کفر میں ہی مرا قتل ہوا, اور دوسرے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایمان نصیب ہو گیا. جی دونوں تورات کے عالم تھے اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا, لیکن حیی بن اخطب کو یہ توفیق نہ ملی
کہ وہ اپنے نفس کی چالوں پر قابو پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتا. حالانکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہود آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے. جی آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب ان کے پاس وہ جانی پہچانی ہستی تشریف لائی تو پھر اس کا انکار کر دیا. اللہ. تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی اسی طرح تورات کے عالم، لیکن ان کو توفیق ملی. ٹھیک. اب حضرت صفیہ اسی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور باپ کی شدید اسلام دشمنی دیکھی، لیکن ان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہے. اچھا پہلے آپ کے 2 نکاح تھے؟ جی ہاں، پہلے دو نکاح. پہلا خامد جو تھا اس کے ساتھ تو ایسے آپ کا تعلق تھا جیسے آگ اور پانی کا ہوتا ہے. وہ بہت ہی شدت پسند تھا اور آپ بہت حلیم الطبع اور صاحب فراست. ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو طلاق دی. پھر دوسری جگہ کنانہ بن ابی الحقیق سے جب شادی ہوئی، وہ قتل ہوا خیبر میں قتل ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے حرم پاک میں داخل کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں. اور یہ جو حکمت تھی یہ کوئی معمولی حکمت نہیں تھی. اللہ. آپ اس پر غور فرمائیں گے کہ اس واقعے کے بعد یہود کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے. یہ تالیف قلب کا ذریعہ تھی. یہ ازواج مطہرات کی تعداد میں جو حکمتیں تھیں ان میں سے ایک سیاسی حکمت بھی تھی، کچھ تعلیمی حکمتیں تھیں، کچھ تشریحی حکمتیں تھیں، کچھ سماجی حکمتیں تھیں. اور یہ سیاسی حکمتیں تھیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھیں اور حضرت صفیہ بھی ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. ان کو حرم پاک میں داخل کرنا اصل میں تالیف قلب کے لیے تھا کہ ان کے قبیلے اسلام سے متاثر. یعنی وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہوا تھا اپنے محبوب کے لیے. اصل بات یہ ہے. اور دیکھیں کہ گھر میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں تھی، بالکل لاڈ پیار سے پرورش ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود خانہ داری کے امور میں ماہر تھیں. اس پہ کرتے ہیں نا کھانا عمدہ پکاتی تھی. اس پہ کرتے ہیں. یہ تو بڑا کمال موضوع ہے اور یہ تو ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں ان کو یہ پتہ چلے صاحب کہ ہم جو اتنے شکوے اپنے شوہروں سے کرتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا، لیکن وہ وہی بات ہے کہ خدمت میں لگی. پہلے کالر ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب رحیم یار خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے آپ کی، اللہ رحمت. بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا. بہت شکریہ خان صاحب. فرمائیے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ رات کو 1 بجے قربانی کر سکتے ہیں، جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ اب تو یہ سوال ویسے 1 سال بعد ہونا چاہیے تھا یا پھر 1 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ کو بتاتے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر محمد اسلم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. ہاں جی سر، میں محمد اسلم گجرانوالہ تحصیل نشہرہ ورکا گاؤں نتھر سویا سے بات کر رہا ہوں. بس سر پتہ مت بتائیے گا. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں جی، میرا سوال ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور نبی پاک کی ذریت سے آنے سے پہلے شادی شدہ تھی، تو ان کے خامن کا کیا نام ہے؟ اور ان میں سے ان کی کوئی اولاد ہوئی وہ بھی ان کے ساتھ آئی تھی آگے نہیں؟ بالکل آپ کو ابھی یہ سوال کو ایڈریس کروایا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے. اگر آپ اس کو ذرا سا یوٹیوب پہ ریکال کر لیں گے تو جواب مل جائے گا. بہرحال مختصراً ہم دوبارہ لے لیں گے جواب. اچھا جی، میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب. آپ ٹھیک ہیں میاں صاحب؟ جی. سوال میرا یہ ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے؟ نیز آپ کے والدین کی طرف سے بھی کسی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں؟ آپ بتاتے ہیں بالکل بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئیے ناظرین، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی زوج مبارک کی بات ہو رہی ہے، امت کی ماں کی بات ہو رہی ہے، ہماری ماں کی بات ہو رہی ہے. آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. اور جب لوٹیں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ لوٹنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا سے جو مرویات ہیں بڑی کمال ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی ہماری ہم سب کی امت کی ماں ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں جو ماؤں کی ماں ہیں. اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اور آپ نے ہمارے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک تو آپ کو مرویات کے بارے میں بھی بتائیں گے, پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام آپ کا کتنا اکرام فرمایا کرتے تھے, کتنی محبت کرتے تھے, اور وہ سرکار علیہ السلام کی کتنی توقیر کرتی تھیں. اور پھر آخر میں ناظرین آپ کو یاد ہے کہ تاریخ کا ایک واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, اس حوالے سے آپ نے کیا کردار ادا کیا اور کیسے آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تڑپ کر کیا کچھ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو ذرا سوالات. ایک تو یہ کہ 1 بجے کیا قربانی ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے جی. یہ پہلے رات کو اندھیرے ہوتے تھے, تو اب تو ہر وقت روشنی ہے, تو رات کو بھی ہو سکتی ہے. اچھا, شادیاں آپ کی کتنی تھیں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے, اور نام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے آپ کے 2 نکاح 2 شادیاں ہوئی تھیں, اور ایک کا نام تھا سلام بن مشکم اور دوسرے کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے برس سرکار علیہ السلام کے ساتھ آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ آقا علیہ السلام کے پاس آئی ہیں, تو 3 سال 3 برس کل. اللہ اکبر. اور وہاں تو 3 سیکنڈ بھی مل جائیں. ہاں, 3 لمحے مل جائیں, 3 لمحے 3 ساعتیں مل جائیں تو کافی. والدین کا اسلام کو کیا قبول کرنا کہیں ثابت ہے؟ قول یہی ہے کہ نہیں, والدین نہیں ہوا. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے کہ مرویات کے حوالے سے, اور ایک یہ جو خاص میں بات پڑھ رہا تھا, اور وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت آپ کثرت سے فرمایا کرتی تھیں, قرآن ہی کے سائے میں رہا کرتی تھی, قرآن فہمی سے آپ کو بڑا شغف تھا, اور مرویات ساتھ ساتھ بتائیے. آپ نے جو قرآن فہمی کی بات کی ہے, ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کے ان کے قبیلے کی پوری کہانی سمجھائی, ٹھیک ہے, ہاں, کہ تمہارے والد کا کردار کیا تھا, چچا کا کردار کیا تھا, قبیلے کا کردار کیا تھا, اور آپ خود فرماتی ہیں کہ اس کہانی کو سننے سے پہلے کائنات میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اس دین اور دین والوں سے تھی. اللہ, لیکن جب آقا علیہ السلام نے مجھے وہ بات بتا دی, تو سنتے ہی اب میں ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی. اللہ. اور آپ نے اپنی اس ڈیفینسو پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھی. اللہ. ابھی اسلام قبول نہیں کیا, قرآن کی آیت پڑھی. عرض کرتی میں نے کہا یا رسول اللہ, وہ تو میرے باپ کا کردار تھا, چچا کا کردار تھا, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا, تو اس میں میرا قصور تو کیا کہنے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ, خوشی کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو نور تھا اسلام کا, وہ پہلے ہی سے قلب میں داخل تھا, بس ایک وہ کہہ لیجئے کہ ڈور کھولنے والی بات تھی. قسام ازل نے دراصل یہ روحیں ازل سے ہی چنی ہوئی ہوتی ہیں, یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ عظمتیں اور یہ رفتیں نصیب ہونی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. مرویات کے حوالے سے میں آپ سے مروی ایک حدیث بھی اور ایک واقعہ بھی ہے, مسند ابی یعلا میں موجود ہے. کہتی میں ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ کو عبادت کا اتنا ذوق اور شوق تھا کہ آپ اس دن سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور کہتی میں نے کاؤنٹنگ کے لیے سامنے 4000 کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی. اچھا, 4000 گٹھلیاں. کہتی میں وہ پڑھ رہی ہوں, اور اس پڑھنے کے دوران مجھے نہیں پتا چلا, آقا علیہ السلام تشریف لائے اور لا کے کھڑے ہو کے مجھے دیکھنے لگے. اللہ, کہتے وہ دیکھتے جا رہے ہیں, اب میں پڑھتی جا رہی ہوں. جب میں فارغ ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ تم نے کتنی بار اللہ کی تسبیح بیان کی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی آقا 4000 مرتبہ. اللہ. کہتے میں نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ تیرے 4000 سے بہتر ہے. اچھا, تو نے 4000 بار سبحان اللہ کہا ہے, اور میں نے ایک بار ایک جملہ بولا ہے, وہ تیرے اس 4000 کی تسبیح سے بہتر ہے. کہتے ہیں میں نے فوراً گٹھلیاں چھوڑی, میں نے کہا علمنی یا رسول اللہ, آقا جی مجھے بھی وہ سکھائے نا, وہ جملہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ جملہ بولا ہے سبحان اللہ عدد ما خلق, اے مالک کونین جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے اس کی تعداد کے برابر میں تیری تسبیح بیان کرتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ جو ساتھ میں عدد ما خلق کا اضافہ کر دیا ہے, اس کی وجہ سے تو نے 4000 پڑھی اور میں نے کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے برابر اللہ کی تسبیح بیان کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ عدد ما خلق, عدد ما خلق, ما خلق. سبحان اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی تعداد کے برابر. یہ ہے وہ جوامع الکلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے جوامع الکلم, کمپریہنسو کلمات عطا کیے گئے ہیں, کہ جملہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سمندر موجود ہوتے ہیں. سمندر موجود ہوتے ہیں. ام المومنین کو دین سے اتنا شغف تھا کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ جب کوفہ کی عورتیں یا دیگر علاقوں کی عورتیں
حج کے بعد مدینہ طیبہ میں رحمت کونین کی تربت اقدس پہ حاضری کے لیے حاضر ہوتی تو باقاعدہ مجلس منعقد ہوتی جس میں کوفہ اور بصرہ کی عورتیں آپ سے سوال و جواب کی نشست ہوتی، وہ آپ سے سوال کرتی کہ فلاں طلاق کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، حیض کے مسائل کیا ہیں، اپنے معاملات زندگی کے ایک ایک سوال کو پوچھتی، اور ام المومنین جو ہے وہ ان کے ہر سوال کا ان کو جواب دیا کرتی، ان کو جواب دیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک آخری روایت اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جسے امام طبرانی الموجم الاوسط میں لائے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانے پہ تشریف لائے اور آگے پوچھتے ہیں کہ صفیہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو میں نے عرض کی آقا جی بہت دنوں سے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو آج میں نے پاس سے کسی سے ادھار پہ آٹا منگوایا ہے، وہ موجود ہے، آپ نے فرمایا اسے پکاؤ۔ سیدہ کہتی ہے میں پکانا شروع ہو گئی۔ کہا کوئی گھی ہے؟ کہتے میں نے کہا جی گھی تو کوئی نہیں ہے گھر میں۔ تو آپ نے کسی کو بھجوا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پوچھوایا کہ گھی ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے خالی کپی جو تھی گھی وہ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے، یہ ختم ہوا پڑا ہے۔ جب وہ پک گیا تو سیدہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے وہ گھی کی کپی نچوڑی اس میں، اور نچوڑ کے آپ نے فرمایا اب صفیہ ادھر آؤ، بسم اللہ ادعی من اخواتک، اللہ کے نام کے ساتھ تم اپنی جس سہیلی جس بہن کو بلانا چاہتی ہو بلا لو۔ ٹھیک ہے، تمام ازواج مطہرات آ گئیں، سہیلیاں آ گئیں، جو جاننے والی تھی وہ آ گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس میں سے خود تناول فرمایا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں نے تناول کیا، ازواج مطہرات نے تناول کیا، تمام سہیلیوں نے تناول کیا، لیکن وہ دو بندوں کا کھانا ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ فارغ ہو چکی تو آقا نے فرمایا آپ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو بلا کے لاؤ، ان سب نے بھی کھا لیا اور کھانا ویسے کا ویسا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک بات جو بڑی خاص وہ یہ کہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جس انداز سے سرکار علیہ السلام کو اکرام فرماتی تھیں، اور اسی طرح سے سرکار علیہ السلام جتنی آپ کی توقیر فرماتے تھے، یعنی دو باتیں اس میں خاص طور پہ ہم نے بتانی ہیں۔ ایک وہ جو واقعہ ہے کہ جب آپ فتح خیبر کے بعد چلتے ہیں تو ایک موقع پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے زانو مبارک پہ قدم رکھنے کو فرمایا، اور آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ایک واقعہ بتانا ہے آپ نے، یعنی ایک اونٹ پہ چڑھنے کا واقعہ اور ایک حج کا موقع اونٹ کے بیٹھ جانے کا واقعہ، یہ بھی استثنائی کیفیت تھی، وہ بھی ذرا بیان کیجیے۔ جی یقیناً حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آپ کے حوالہ عقد میں آنے کے بعد ایک ایک لمحہ یقیناً قابل فخر ہے، اور امت کے لیے اس میں سبق بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ وہاں پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور یہ سوار ہونے لگی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سواری کے لیے اپنا گھٹنا پیش کیا۔ تو اب ان کا ادب یہ تھا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چڑھنے کی بجائے آپ نے اپنے زانوں کو رکھا اور اس کے ساتھ آپ اوپر چڑھی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ آپ کے ادب و احترام کے لیے۔ اللہ۔ تو اب اس سے یہ سبق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ بیوی بیوی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بیوی کے بہترین اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرا خامد وہ ہے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کائنات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامد کو۔ تو یہاں پہ ابھی مسائل بھی نہیں پڑے، خامد کا اسلام نے مقام اور مرتبہ کیا کیا ہے اور کیا دیا ہے، اس کے باوجود آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں حجۃ الوداع کے لیے، اب ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، تو یہاں پر بھی وہ سواری کا مسئلہ ہوا، وہ بیٹھ گئی اور آپ کی بہت قیمتی سواری تھی اور آپ کو اس سواری کو بڑی محبت سے پالا بھی ہوا تھا، تو جب وہ نہیں اٹھی تو آپ پریشان ہوگی اس بات پر بھی قافلہ چل نکلے گا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دائرہ ہے جس کے اندر باقی ازواج بھی ہیں میں پیچھے رہ جاؤں گی، تو اس بات پہ آپ پریشان ہوئی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام تالیف قلب کیا کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو آپ نے روک دیا اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، سب کو روک دیا اور جا رہے ہیں جو بیت اللہ کی طرف، تو راستے میں ہی بلاک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا حضرت صفیہ رو رہی ہیں تو آپ نے بڑی محبت سے ان کو خاموش کرایا، خاموش ہو جائیں۔ یہ کیا انداز آپ نے دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو پھر جہاں پر ہمیں یہ چیز سامنے آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اور سواری عطا کی جس پر یہ سوار ہو کر، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہ پیچھے بٹھا لیا، خیبر سے آتے ہوئے تو بٹھایا ہی تھا لیکن یہاں سے بھی آپ کو پیچھے بٹھا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے اس کی بیک گراؤنڈ متصلاً دیکھے، 93 یہودی قتل ہوئے خیبر میں، ٹھیک ہے، اور متصلاً باپ بھی خامد بھی بھائی بھی قتل ہوا ہے۔ اتنے عرصے کی یہ چیز دیکھیں، 3 سال کا تو اس کے بعد وقت گزرا ہے، تو اتنی محبت آقا سے
اتنی الفت وہ تمام کے تمام فراموش اور پوری زندگی ادھر صرف کر دی کہ جب آپ کا وصال باکمال ہونے لگا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے رو کے آپ کہنے لگے اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بات ہوگی کہ امہات المؤمنین دنیا سے سفر کرتی جا رہی ہیں اور ہم ابھی تک زندہ ہیں. تو یہ وہ ماں ہیں جس کو پہلے لمحے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زفاف فرمایا اور وہاں پر آپ کا ولیمہ ہوا تو آپ نے یہ جملہ بولا کلوا من ولیمۃ امکم، اپنی ماں کے ولیمے میں سے کھاؤ. پہلے لمحے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھی تربیت دے دی کہ یہ تمہاری ماں ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ یہ ازواج و امہاتم بعد میں نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے یہ جملے یعنی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ اور تاریخ کا یہ آخری واقعہ ہوں گے اس طرح کے کہ جہاں پہ مطلب کہا جائے کہ تم اپنی ماں کے ولیمے سے کھاؤ. ظاہر اولادوں کے لیے کیا سعادت کی بات ہوگی، کیا جملہ ہے یہ. بہرحال تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ظاہر ہے یہ تو محبتوں کی باتیں ہیں، اس میں تو جو ہدایت پیش ہو رہے ہیں بس اللہ کرے یہ قبول ہو جائیں. اصل بات یہ اور انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار میں خاص کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو محاصرے کے وقت آپ سلام اللہ علیہ کا کردار ہے اور صحابہ جس انداز سے آپ سلام اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے، احترام فرماتے تھے، ذرا وہ بتائیے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ بلوائیوں نے کیا تو حالات بہت خراب تھے. تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر باہر نکلیں کہ ممکن ہے میری حرمت کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ خیال آئے. لیکن ان لوگوں کو خیال نہیں تھا، وہ تو دنیا پرست لوگ تھے. تو آپ واپس تشریف لے آئیں. آپ کھانا اور پانی لے کے نکلیں. کھانا پانی ضروریات زندگی کا سامان برابر حضرت عثمان غنی کے گھر میں پہنچاتی رہیں کیونکہ دروازے پر پہرا لگا ہوا تھا اور اس کا آپ نے انتظام کر رکھا تھا اور جہاں تک ہو سکا آپ نے ان کا خیال رکھا. سواری پہ سوار ہو کے نکلی تھی. جی ہاں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے عہد حکومت میں 6000 درہم سالانہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب خطا کلام کی معذرت، ذرا وہ بات ذرا ربط میں مکمل ہو جائے، میری تھوڑی تشنگی دور ہو جائے. جب وہ آپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی وہاں بلوائیوں نے تو آپ اپنے اچھا آپ کے اندر وہ بات تھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی عزت کا خیال رکھنا، احترام کا خیال رکھنا، آپ نے فوراً ہی اپنے آپ کو پلٹایا وہاں سے. لیکن آپ رکی نہیں. اگر میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا. حضرت امام حسن علیہ السلام کو پھر آپ نے ڈپیوٹ کیا وہ جو گھر تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے ساتھ اور آپ کا گھر برابر میں تھا، وہاں سے پھر وہ کھانے کی رسد اور پانی مطلب ماں ہے نا چھت کے ذریعے نا ماں مطلب رکی نہیں اپنے بچے کے لیے بات ہے. جی حضرت امام حسن کو وہ ذمہ داری سونپتی. جی بتائیے. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت کا ایک اور واقعہ ہے جو آپ کی عزت و عظمت پر دلیل ہے کہ ایک آپ کی کنیز نے شکایت کر دی حضرت عمر فاروق سے کہ حضرت صفیہ یوم السبت کو جمعے سے محترم سمجھتی ہیں اور یہودیوں کو عطیات دیا کرتی ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے جمعہ عطا کیا ہے میں یوم السبت کو اہمیت نہیں دیتی. جہاں تک یہودیوں کے عطیات کا تعلق ہے تو وہ میرا قبیلہ ہے، ان سے میں صلہ رحمی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو تالیف قلب کا بہانہ. پھر اس لونڈی سے کنیز سے پوچھا کہ تم نے یہ شکایت کیوں کی، تمہیں کس نے مجبور کیا؟ کہنے لگی شیطان نے. تو آپ نے فرمایا اذهبی فانت حرہ، جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں. کیا حلم، کیا برداشت، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا. تو ایک قول یہ ہے کہ آپ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئیں. اچھا. تو ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کا زمانہ بھی پایا اور دیگر صحابہ کرام کا بھی. تو ایک جو نبی کی بیوی تھیں وہ تھیں کہ جن کے قدم لگے صفا اور مروہ پر اور ان کی سعی کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا گیا. اور ایک یہ ہیں تو قرآن پاک میں جو آتا ہے اذا النفوس زوجت، جب جانوں کے جوڑے بنائے. اللہ. تو لغات عرب میں کہا جاتا ہے زوج اس چیز کو جو متساوی ہوتی ہے، جو برابر ہوتی ہے. تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اللہ. تو کون ان کا احترام نہیں کرے گا، اور جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ کیسے ان کے احترام میں کمی کرے گا. بقی میں تشریف فرمائے، جنت البقی میں جلوہ گر پاک ہے. اچھا آخری بات کہ 50 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا. جی ہاں. اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 60 ہجری میں پردہ فرمایا. تو یہ بھی تو مطلب روایت میرا خیال ہے آخری جو زوجہ ہیں مطلب میرا خیال ہے ام سلمہ 60 سے 62 کیونکہ 61 میں واقعہ محرم ہوا تو اس میں حضرت آخری زوجہ وہ ہوئی نا پھر اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. سر بہت شکریہ آپ تینوں، آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور